پاکستان کی امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کل تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل ایران کو امریکہ کے پیغامات پہنچائیں گے۔ ایران کے خلیجی ممالک کو امریکی پابندیوں میں شمولیت پر سخت دھمکی۔ سربراہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کہتے ہیں خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف امریکی معاشی پابندیوں میں تعاون کیا تو تہران فوری اور فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ امریکہ سے تعاون کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ امریکی رویہ تبدیل ہونے تک آبنائے ہرمز بند رکھنے کا بھی اعلان۔ کہا کشیدگی صرف بات چیت سے حل نہیں ہو سکتی، امریکہ کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا سوچا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی مداخلت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے، تاہم ملک مشکلات کے سامنے مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا کا دعویٰ۔ کہا کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب سابق امریکی فوجی آفیسر کرنل ریٹائرڈ سیڈرک لائٹن کہتے ہیں امریکہ کا ایران کو غذائی اجناس کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے عالمی سطح پر بہت چیخو پکار مچے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے دیگر ممالک کا امریکہ سے متعلق رویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ 18 اگست کو بھی تصویر شیئر کر چکے ہیں۔ 14 اگست کو نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا عندیہ دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی بحریہ نے طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن کی بحیرہ عرب میں آپریشنل سرگرمیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی نیوی کا طیارہ بردار بحری جہاز سمندر میں آپریشنز کرتے دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ میں تیزی۔ کینیڈا کا امریکی ٹیرف کے جواب میں جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں تجارت کے معاملے پر امریکہ سے حالت جنگ میں ہے۔ 8 ستمبر سے امریکی اسٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر نئے تجارتی ٹیرف نافذ کیے جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے نئی شرائط پیش کی جو معاشی طور پر ناقابل قبول تھی۔ کینیڈا اپنے معاشی مفادات کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کینیڈین ورکرز، کسانوں، خاندانوں اور کاروباری اداروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے پر صدر ٹرمپ نے کینیڈا پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ رائے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ملکی سیاسی صورتحال پر اہم مشاورت۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر بھی غور۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سویٹس کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ستمبر میں اراکین پارلیمنٹ کی اضافی رہائش گاہوں کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ 50 اراکین پارلیمنٹ اس وقت سرکاری رہائش گاہوں سے محروم ہیں۔ تعمیر میں تاخیر سے منصوبے کی لاگت 3 ارب سے بڑھ کر 8 ارب روپے ہو گئی۔ نون لیگ کے 2 سینیٹرز کا منصوبے کی تکمیل سے قبل فورینزک آڈٹ کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سید آل ناصر اور سینیٹر ناصر بٹ فورینزک آڈٹ چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر ایاز صادق سینیٹرز کے مطالبے پر حیران۔ اسپیکر نے منصوبہ ہر حال میں ستمبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش اور ژالہ تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ G6 کے انڈر پاسز پانی میں ڈوب گئے، جنا ایونیو روڈ کے اطراف بھی پانی جمع، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مری روڈ، بلیو ایریا، چکلالہ، اورال، غوری ٹاؤن میں شدید بارش، معمولات زندگی درہم برہم، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ نالالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ تک بلند، راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملتان میں بھی بادل برس پڑے، کراچی میں ہلکی بارش، گرمی اور حبس میں کمی، موسم خوشگوار۔ لاہور میں آج بادل برسنے کا امکان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان میں بھی بارش متوقع۔ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ 92 نیوز کی خصوصی مہم، چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان میں عوام کی بھرپور شرکت۔ 92 نیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کھل کر رائے کا اظہار۔ 92 نیوز کے سروے میں اب تک 40,000 سے زائد افراد حصہ لے چکے۔ آپ بھی قومی ذمہ داری نبھائیں، آن لائن ووٹ کریں یا ویڈیو بنا کر بھیجیں۔ عوام 26 اگست بروز بدھ رات 12 بجے تک آن لائن ووٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ اسرائیل ترکیہ کے ساتھ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ شام میں اسرائیلی حملہ، ترکیہ کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا۔ امریکی صدر کے خصوصی ایجنسی کا انکشاف۔ جان براک کے مطابق شام میں اسرائیلی حملے نے ترک اسرائیل براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اسرائیل کو اطلاع ملی کہ ترکیہ ممکنہ طور پر شام کے فوجی اڈے پر عسکری اثاثے منتقل کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے معلومات کی جانچ کے بعد ترک فوجی اثاثوں کی منتقلی کی تردید کی۔ سفارتی رابطوں کے باوجود اسرائیلی جنگی طیارے شام پہنچے۔ واشنگٹن یا ترکیہ کو پیش کی اطلاع دیے بغیر شامی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ترکیہ نے اسرائیلی طیاروں کو بڑھتے دیکھا تو جنگی طیارے روانہ کرنے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ آبنائے ہرمز میں گزشتہ ہفتے ایران نے 5 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں میں جہازوں کو نقصان پہنچا مگر کوئی جہاز غرق نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتے 103 بحری جہاز آبنائے ہرمز میں داخل اور 89 باہر نکلے۔ اس سے پچھلے ہفتے 76 بحری جہاز آبنائے ہرمز میں داخل اور 75 باہر نکلے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کے باوجود آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کا اضافہ ہوا۔ ایرانی ہیکرز کا برطانوی پاور پلانٹ پر سائبر حملہ۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران سے منسلک ہیکرز نے برطانیہ کے ایک چھوٹے پاور پلانٹ کو مبینہ طور پر 4 روز تک بند رکھا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر برطانوی حکام نے پاور پلانٹ کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ 4 روزہ بندش کے باوجود برطانیہ کی مجموعی بجلی کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں بوکا ریٹن کے ساحل کے قریب چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ۔ لینڈنگ کے دوران پیش آنے والے حادثہ میں ایک پائلٹ زخمی۔ پولیس کے مطابق زخمی پائلٹ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طیارہ حادثے سے قبل پانی سے چند فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا دکھائی دیا۔